السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: ادعونی استجب لکم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الدعاء هو العبادہ۔ عزیزان گرامی، آج بتاریخ 3 جنوری سن 2020 عیسوی کے 20 عیسوی اور 8 جمادی الاول 1441 ہجری کے اس ہفتہ واری اجتماع میں آپ حضرات کی خدمت میں جس موضوع پر کچھ ضروری باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اہم باتیں، وہ ہے دعاؤں کے کرشمے۔ دعائیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، اور اتنی زیادہ ہیں کہ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے وہ ہے دعا۔ دعا اپنی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ادعونی استجیب، مجھے پکارو، یہ ہے سیفٹی، ایک ہتھیار ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ الدعاء سلاح المؤمن۔ مومن کا ہتھیار دعا ہے، مومن کا ہتھیار دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اسلام لانے کے لیے یا اسلام قبول کرنے کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ اسلام نے کہیں بھی کوئی تاریخ نہیں ملتی ہے، کہیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے کبھی کسی کو جبر اور لالچ سے اسلام قبول کرنے کا حکم دیا ہو، یعنی زبردستی مسلمان ہو رہے، بلکہ اگر کوئی زبردستی اسلام بھی قبول کرے تو اس کا اسلام قابل قبول نہیں ہوتا، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ کوئی لالچ میں مسلمان ہو جائے تو مسلمان نہیں ہوتا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہے، نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اسلام نے ہمیں بہت بڑا ہتھیار ہے دعا۔ بہت سارے اللہ نے ہاتھ بھی ہتھیار کے طور پر دیا ہوا ہے، زبان بھی ہتھیار ہے، آنکھ بھی ہتھیار ہے، کان بھی ہتھیار ہے، سب کچھ ہتھیار، مطلب جس سے آپ سیف رہ سکیں، آپ کی سیفٹی ہو سکے۔ انہی سیفٹیوں میں سے ایک سیفٹی کیا ہے؟ دعا بھی ہے کہ اگر آپ پریشان ہیں، مضطر ہیں یا نہیں بھی پریشان ہیں، پھر بھی اپنے رب کو نہ بھولیں۔ احفظ اللہ احفظک، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ سکھ میں سمرن نہ کیا، دکھ میں کیا یاد، جو سکھ میں سمرن کرے تو دکھ کاہے کو ہوئے۔ تو سکھ میں آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے، عیش و عشرت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، یاد نہیں کرتا، اور پھر جب اللہ اس کو پکڑتا ہے تب اللہ اللہ چلاتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کرتا تو پھر یہ دکھ ہی نہ ہوتا۔ تو دکھ میں اللہ کو یاد کر لینا یہ کمال نہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنا ارحم الراحمین ہے کہ کہتا کوئی بات نہیں، دکھ میں یاد کیا تو دکھ ہی میں صحیح یاد تو کیا، کم از کم یہ ہوا کہ یہ مجھے میرا بندہ جانتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دعا کے بڑے فضائل ہیں، بڑے برکات ہیں، بڑے کرشمے ہیں، اس کے بڑے بڑے کرشمے دعاؤں کے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ لا يرد القدر الا الدعاء۔ اگر تمہیں تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے مائنس، اسے پلس بھی کروانا ہے تو وہ تم دعا سے کروا سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کثرت دعا سے تمہاری تقدیریں مٹا دیتا ہے، جو تمہیں چاہیے وہ دے دیتا ہے۔ سوچو آپ، اتنا بڑا ہتھیار ہے یہ کہ اب نہ بھی اگر آپ کے مقدر میں لڑکا، بچہ، بچی، دولت نہ لکھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، سکون اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ تقدیر بدل دیتا ہے۔ تقدیریں حالانکہ بدلتی نہیں ہیں، جو بھاگ میں، جو نصیب میں لکھ دیا جاتا ہے وہ کبھی نہیں بدلتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء۔ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ تو اگر آپ کی تقدیر، ہر چیز کو آپ یہ نہ سوچیں کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، آپ کو کیا معلوم کہ آپ کی تقدیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ بھائی بڑی جلدی کہہ دیتے ہیں جب مصیبت آتی کیا کریں، تقدیر ہی میں نہیں لکھا ہوا۔ ارے آپ اپنی بدماشیوں
کو بھول کر اللہ پہ الزام کیوں لگا رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں؟ آپ نے بدماشی کی، آپ نے غلطی کری، شرارت کری، جس کی وجہ سے یہ ہوا۔ کسی کو آپ نے پتھر مارا، اس نے اٹھا کے آپ کو گولی مار دی، تو آپ نے کہا ہماری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کیوں آپ نے پتھر مارا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے میری بات؟ تو اس لیے غلطی کر کے پھر اس کو اللہ کے اوپر الزام تراشیاں نہ کریں، اپنی خطاؤں کو مانیں کہ ہاں ہم نے غلطی کری، ہم نے خطا کری تو ایسا ہوا۔ بہرحال پھر بھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیروں کو اللہ دعائیں بدل سکتی۔ کتنی بڑی چیز ہے یہ، کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دی ہے۔ تو مطلب اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم یہ جان جاتے ہیں کہ اللہ کو پکاریں گے تو اللہ ہماری تقدیروں کو بدل دے گا، ہمارے نصیبے کو بدل، تو بہت بڑا سکون ملتا ہے انسان کے لیے۔ کوئی بات نہیں، اگرچہ ہم آج غریبی میں ہیں، اگر ہم بھوکے ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ سے روئیں، اللہ سے گڑ گڑائیں، اللہ ہم کو دے گا۔ اور پھر وہ واقعات جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرے ہیں نبیوں کے، رسولوں کے، جن کو پڑھنے کا حکم ملا ہوا ہے کہ آپ پڑھو، اس کو پڑھ کر کے آپ جب پڑھو گے تو دیکھو گے کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نوازا، کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا، کیسے حضرت زکریا کو نوازا۔ کوئی آل اولاد نہیں، بوڑھے ہو گئے، خوسٹ بوڑھے بالکل، واشتعل الراس شیبا، وہ کہہ رہے کہ میرے بال تو بالکل بھرے ہو گئے ہیں، سفید ہو چکے ہیں، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، امراتی آخر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، تو مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ ان یکون لی غلام، کیسے مجھے بچہ ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تو وہی ہے نا جو ہونی کو انہونی کرتے، وہی تو اللہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا اللہ کو آپ نے اپنی طرح سمجھ رکھا ہے، مجبور سمجھ رکھا ہے کہ اس گلاس میں پانی نہیں ہے تو نہیں ہے؟ اللہ وہ ہے جو اس سوکھے دریا کو بہا سکتا ہے، اللہ وہ ہے جو دریاؤں میں راستے خشک کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی شان یہی ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اللہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا میں ایسے ہی دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت میں تھے، کہ آواز آئی کہ اے زکریا تجھے ہم یحییٰ عطا کرتے ہیں۔ نام بھی اللہ نے رکھ دیا، یہی نہیں کہ بیٹا دیا، نہیں، اس کا نام بھی رکھا کہ اس کا نام یحییٰ، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ ہوگا، اور سیدن و حصوراً، وہ سردار بھی ہوگا، عہدہ بھی دے دیا اللہ نے، چل پیدائشی عہدہ، سردار بھی ہوگا، نیک بھی ہوگا، من الصالحین ہوگا، ونبیًا، اور میں اپنا نبی بھی اسے بنا دوں گا۔ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں جو واقعات ذکر ہیں، کیوں ذکر ہیں؟ اسی لیے ذکر ہیں تاکہ آپ دعا کی اہمیت کو سمجھیں، دعا کے کرشمے کو سمجھیں، دعا کے برکتوں کو سمجھیں، اور آپ کے دل کے اندر ایمان جو ہے قوی ہو، طاقت ہو۔ دوسرے یہ کہ آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم نبیوں نے کس کو بلایا، کس کو پکارا، کسی پیڑ کو، کسی پودے کو، کسی سورج کو، کسی چاند کو، کسی سمندر کو، کسی دریا کو، کسی آگ کو، کسی دیوی کو، کسی دیوتا، نہیں، انہوں نے اس کو پکارا جو ان سب کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ان کو پیدا کیا۔ آج کل لوگ تو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے اسی کو بھگوان اور اسی کو ایشور اور اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، لیکن نیک اور اچھے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پیدا کرنے والے کی پوجا اور عبادت کرتے ہیں۔ وہ باولے نہیں ہوتے، بیوقوف نہیں ہوتے، احمق نہیں ہوتے کہ خود ہی بنایا، خود ہی مخلوق خود بھی ہے، خود ہی بنایا اپنے ہاتھوں سے، خود کی پوجا شروع کر دی، اور جب ضرورت پڑی تو پوج لیا، نہیں ضرورت پڑی اٹھا کے گٹر میں پھینک دیا، توڑ تاڑ دیا، اس کی ناک توڑ دی، منڈی توڑ دی، پیر توڑ دیا، ہاتھ توڑ دیے، جا کے دیکھو کیسے ٹانگ اٹھائے دریاؤں اور سمندروں کے کنارے پڑے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ معبود ہیں، یہ معبود ہو سکتے ہیں؟ یہ حماقت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل عطا فرمائے۔ وہ جس نے پیدا کیا اس کو پکارو، جس نے تم کو بنایا، جس نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، چلنے کے لیے زمین دیا، اوڑھنا دیا، بچھونا دیا، زمین کا، اور چھت دی آسمان کی، سورج دیا، روشنی دی، جو تمہارا غلام ہے، چاند تمہارا غلام ہے، زمین تمہاری غلام ہے، آسمان تمہارا غلام ہے، سب غلام ہے، تمہاری ہوا، آگ، پانی، سب تمہارے غلام ہیں۔ ان غلاموں کو پوج رہے ہو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہو، ان سے پرارتھنا کرو، ان سے بھیک مانگ رہے ہو، اور مسلمانوں تمہیں بھی، خیر وہ تو بٹھا بٹھا کے پوجتے ہیں، تم سلا سلا کے پوجتے ہو، مر گیا، اب اس کے سامنے تم نے سر جھکایا ہوا ہے، بابا ہم کو بیٹا دے دو، بابا ہم کو بیٹی دے دو، بابا ہم کو اولاد دے دو، بابا یہ کر دو، بابا وہ کر دو۔ آج جوتے پڑ رہے ہیں بھارت کے اندر، 70 سال کے بعد آج کتنا بڑا، اور کتنے فساد ہوئے ہیں، 70 سال نہیں، بیچ میں نہ جانے کتنے فساد کرا کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کاٹا جا رہا ہے، کوئی بابی بابا بچا رہا آپ کو؟
بولو گے اللہ، اگر اللہ کو پکارتے اللہ والے ہوتے اللہ کی قسم تب تک تو اللہ آپ کو پتہ نہیں کیا دے دیتا، لیکن 70% تو دوسروں کو پکارنے والے ہیں نا، اللہ کے علاوہ دوسروں سے امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ اللہ نے تو پیدا کر دیا بس ختم، اللہ کا کام ختم، یہی لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہماری دعوت یہ نہیں، ہماری دعوت کیا ہے، ہمارا پیغام کیا ہے، ہماری آواز کیا ہے؟ ہماری آواز یہ ہے کہ ادعونی استجب لکم۔ رب نے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا، نبی سے کہلوایا کہ وقال ربکم، تمہارے رب نے یہ کہا ہے ادعونی۔ کس نے کہا ہے؟ رب نے کہا مجھے پکارو، جن کو تم پکارتے انہوں نے کہا مجھے پکارو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے پکارنا، یا علی مشکل کشا، یا علی توڑ نارے، اب ادھر آگے کچھ بھی لگا لو، ڈیش ڈیش ڈیش، ہاں حیدری، حضرت علی نے کہا مجھے پکارنا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پکارنا، کسی بھی نبی نے کہا مجھے پکارنا مصیبت میں۔ وہ خواجہ صاحب نے کہا تم مجھے پکارو، داتا صاحب نے کہا مجھے پکارو، شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا پکارو، رفاعی نے کہا، تیجانی نے کہا، نورانی نے کہا، نورانی، کسی نے کہا تمہیں مجھے پکارو؟ کس نے کہا پکارنے کے لیے؟ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ اے میرے بندو مجھے پکارو، مجھے پکارو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، اپنے رب کو روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہستہ آہستہ، چپکے چپکے پکارو۔ رب ہے، مالک ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے مجھے پکارو، مجھے پکارو گے میں تمہیں دوں گا، مجھ سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ نبیوں نے مانگا، رسولوں نے مانگا، اماموں نے مانگا، فرشتوں نے مانگا، سبوں نے کس سے مانگا؟ رب سے مانگا۔ تم کیوں در بدر ہو؟ ایک اللہ کا در ہی کافی ہے، یہ میرا شعر ہے، میں نے بنایا۔ ایک اللہ کا در ہی کافی ہے، سر کو اپنے نہ در بدر کیجئے۔ ایک اللہ کا در ہی کافی ہے، سر کو اپنے نہ در بدر، ہاں کیجئے۔ یا سر کو در بدر اللہ سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، اسی کو پکارو۔ ایک بات مجھے بتاؤ، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے لوگ؟ کیوں مردوں سے مانگتے ہیں؟ گھوڑے شاہ، طوطے شاہ، کھوتے شاہ، بلے شاہ، کتے شاہ، بلے شاہ، اللہ دلی کس کس کو پکارتے، کون کون سے شاہ بنا کر کے؟ کیوں ان سے مردوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ ان کی مردے ہیں، مر گئی، ان کی مت مر گئی، وہ تو مر چکے ہیں۔ جب انہوں نے کہا بھی نہیں مجھ سے مانگو، خود میرے نبی نے کیا کہا؟ احفظ یا غلام، احفظ اللہ احفظک۔ اپنے چچیرے بھائی عبداللہ کو غلام کہتے ہیں، 3 سال سے لے کر 9 سال کے بیچ کے بچے کو عرب میں کیا کہتے ہیں؟ غلام کہتے ہیں۔ اردو میں ہمارے ہاں غلام خادم کو کہتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں اس مناسبت سے کہتے ہوں گے کہ یہ 3 سال سے لے کے 9 سال کا بچہ باپ ہی ماں کے ہی پاس گھوم کے رہتا ہے کہ نہیں؟ اس لیے غلام کہتے ہیں۔ اس لیے تعبیراً اس آدمی کو ہمارے ہاں غلام کہتے ہیں جو خادم ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ بھی اپنے مالک کے ارد گرد ہی بیچارہ گھومتا رہتا ہے، اسے کہتے ہیں غلام ہے۔ خیر، وہ اردو میں ہے، یہ غلام عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ 3 سال سے لے کر کے 9 سال کے بیچ کے بچے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ 4 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 5 سال کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 6 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 9 سال سے زیادہ والے کو غلام نہیں کہیں۔ یہ بات یاد رکھو، قاعدہ ہے عربوں کا۔ عرب کی عربی زبان بڑی زرخیز زبان ہے، اور بڑی رنگدار اور بڑی چربیدار زبان ہے۔ بانجھ نہیں ہے اردو اور انگریزی کی طرح، یوں ہے تو یوں ہی ہے، باپ کو بھی یوں، ماں کو بھی یوں، لڑکی کو بھی یوں، لڑکے کو بھی یوں، بادشاہ کو بھی یوں، نوکر کو بھی یوں 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 یوں۔ لیکن عربی میں یوں نہیں ہے، انت ہے، مرد کے لیے، انتی عورت کے لیے، انتما تم دونوں کے لیے، انتم تم سب کے لیے۔ لفظ بدل گئے، معنی بدلتے جا رہے، تو بانجھ نہیں عربی زبان میں۔
اس لیے اللہ نے دین کو، اسلام کو عربی زبان میں اتارا، وہی چربی دار زبان ہے اور بڑی پیاری زبان، بڑی پیاری زبان، بڑی اس کے اندر چاشنی اور لذت ہے جی۔ کسی قوم میں کسی زبان میں بتائیں، گھوڑے کے 500 الفاظ ہیں، گھوڑے کے 500 نام، وہ عربی میں 500 نام۔ ہمارے ہاں گھوڑا گھوڑا ہی ہوتا ہے، دوسرا نام بتا دو۔ ہارس ہارس ہے انگریزی میں، دوسرا نام کچھ ہے؟ گھوڑا یا گھوڑی بس۔ لیکن عربی میں سمجھتا ہوں 2-5 تو عبدالعزیز بتا دیں گے، حصان، فرس اور خیل، دیکھو 3-4 تو نہیں، ایک ہی چیز کے کتنے نام ہیں؟ تو یہ عربی، خیر تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دعا کے کرشمے بڑے ہیں۔ ایک بات اور بتاؤں، یہ تو خیر ہو گئی، لوگ کیوں پکارتے ہیں، آپ لوگ جواب نہیں دے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غلط کرتے ہیں۔ نہیں، ہاں، جو اپنے یہاں جو انڈیا میں نا آدمی پریشانی کس بات سے نہیں معلوم ہوتا ہے، جو مولانا لوگ آتے ہیں وہ لوگ نہیں بتاتے بات یہ صحیح، مولانا پکرواتے ہیں۔ ہاں صحیح بات، ہاں وہی نہیں کہتے پکارو، نعرے لگاؤ، ہاں صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب ان کو بلاتے ہیں کیسے کوئی سننا تو بس تھوڑا بات کا تو مطلب بولیں گے، اس کے بعد ان کو بس ناز شریف یہی چالو کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں خود دیکھیں آپ کہ کیا یہ معقول بات ہے جو وہ پکار رہے ہیں کس کو؟ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ میرا اللہ تو سب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، جان رہا ہے کہ نہیں؟ جب اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، کائنات کا مال، یہ بتاؤ بادشاہ، اگر آپ بادشاہ کے قریبی ہیں اور بادشاہ کو جانتے ہیں اور آپ نے کوئی غلطی کری تو آپ پولیس اور حوالدار سے جا کے ملو گے یا بادشاہ سے ملو گے؟ آپ کا اگر بادشاہ دوست کس سے کہو گے؟ حوالدار کہ نہیں میرے پاس آؤ پہلے، میرا وسیلہ بیوقوف آدمی، تیرے وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ بادشاہ کو تو میں جانتا ہوں، بادشاہ مجھے بھی جانتا ہے، میرا دوست ہے بھائی، میں اس کا دوست ہوں، میں اسی کے پاس چلا جاؤں گا، کہوں گا بادشاہ سلامت ایسا ہوگا یار، ہمیں معاف کر دو، وہ معاف کر دے گا۔ تو خود بھکاری، تیرا باپ بھکاری، تو خود منگتا بادشاہ کا، تیرے پاس میں کیوں آؤں؟ بس یہ مثال آپ سمجھ لیں۔ آپ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلانے کے پاس جاؤ گے تو فلانا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دربار سے دور ہیں۔ یہ اللہ کو نہیں جانتے، یہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، اس لیے دوستی لگاتے ہیں، اس کی دوستی، پھر اس کی دوستی، پھر اس کی دوستی، پھر اس کی، ارے جو اللہ کا دوست ہی ہو اور اللہ اس کا دوست ہو، جو اللہ سے محبت کرتا ہو، وہ اللہ سے وہ ڈائریکٹ جائے گا کہ ادھر پگڈنڈی کے راستے اپنائے؟ بولو، جج کے بیٹے نے چلو ٹھیک ہے، جج ہے، جج کا بیٹا ہے، غلطی کرے، صبح اس کو گناہ کیا، کسی کا قتل کیا، کوئی غلطی کری، اس کو فیصلہ دینا ہے باپ کو، صبح پنشمنٹ یا کچھ بھی، تو اب جج کا بیٹا پولیس والے کے پاس جائے گا کہ صاحب میرے باپ سے میری سفارش کر دو، ہیں جائے گا؟ یا رات کی تنہائیوں میں گھر میں جب باپ غم میں، فکر میں کہ صبح مجھے اپنے بیٹے کا فیصلہ لینا ہے، ٹہل رہا ہوگا یا پڑھ رہا ہوگا، سوچ رہا ہوگا، اس وقت بیٹا جا کے باپ کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑائے گا، روئے گا، بابا مجھ سے غلطی ہو گئی، بابا مجھے معاف کر دو، صبح آپ کو فیصلہ لینا ہے کہ نہیں؟ تو باپ رحم کرے گا، یہی ہے نا؟ یا پولیس والے کے پیر پکڑ کے روئے گا؟ بلکہ اگر باپ تو سنے گا کہ تو گیا کیوں ذلیل، میری بے عزتی ہے اس میں، تیرے باپ کی بے عزتی، تیرا باپ جج ہے، وہ پولیس والا ذلیل اس کے پاس کیوں گیا، تو اس کے پیر پکڑ کے رونے لگا، باپ الٹا ناراض ہوگا۔ لیکن اگر وہ باپ کے پاس آ کر معافی مانگے گا تو باپ خوش ہوگا کہ میرا بیٹا مجھے چاہ رہا ہے، معاف بھی کر دے گا، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مثال ہے سمجھنے کی کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ کی رشوت نہیں چلتی، نظر دو، نذرانے دو، ڈیک بنواؤ، مرغے ذبح کرو، بکرے ذبح کرو، تب تمہاری مراد پوری ہوگی، اللہ کے یہاں اس کی ضرورت نہیں۔ بس رات کی تنہائیوں میں غلطی ہوئی، گناہ ہوا، کچھ مانگنا ہے، مصلی بچھاؤ، وضو بناؤ، جب لوگ یہاں سو رہی ہے اللہ سے دعا کرو، اللہ سے اس کو پکارو، اسے مانگو، اللہ تمہیں دے گا انشاءاللہ۔ آنسو گراؤ سجدے میں، اس کے اپنی زبان میں مانگو، نو پرابلم۔ وہ ہے اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہے، کہاں ہے؟
لیکن اس کی شان یہ ہے کہ سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو سن رہا ہے، جان رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے، جو بولتے ہیں اللہ کہاں جگہ ہمارے دل میں ہے، اللہ کسی کے دلوں میں نہیں رہتا۔ اللہ کی ذات الرحمن علی العرش استوى، اس قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ طٰہٰ میں کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے۔ رحمان کہاں ہے؟ عرش پر ہے، اس کا عرش اس کے اوپر ہے۔ کیسے ہے، کدھر ہے، یہ ہم کو نہیں معلوم، نہ اس نے بتایا نہ میرے نبی نے بتایا، اس لیے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ ہاں اس کا علم سب کو گھیرے ہوئے، وہ سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ کالی رات میں کالے پہاڑ پر اگر کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ صرف دیکھتا ہی نہیں، اس کی چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ ہے اللہ۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر تم کیوں جاتے ہو یہ مردوں سے مانگ؟ مردہ سنتا ہے؟ وہ زندگی میں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا تھا، مرنے کے بعد نومن مٹی کے نیچے سن رہا ہے؟ بولو، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہی شرک ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جو تمہارے حاجی پاجی نمازی صدقاتی زکاتی سب برباد کر دیتا ہے۔ جیسے زہر کا ایک قطرہ بہترین سے بہترین کھانوں کو برباد کر دیتا ہے، ایسے ہی شرک، ایک شرک سارے نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے شرک کیا اور وہ مر گیا اسی حالت میں تو بغیر توبہ کے، تو جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اللہ نے حرم اللہ نے حرام کر دیا جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ کلمہ، نہ درود، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ غیروں کو پکارتے پکارتے مر گیا تو یہ مشرک ہے، جہنمی ہے، کچھ کام نہیں آئے۔ کوئی مددگار، نہ نماز مدد کرے گی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ رسول، نہ نبی، نہ کوئی بھی نہیں۔ اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو۔ اور آج سب لوگ بڑے پریشان ہیں، ہر آدمی چلا رہا ہے۔ میں ایک آپ کو بات بتاؤں، دعا کی پکارنے کی جو کرشمہ ہو کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اتنی عظمت دی ہوئی ہے کہ آج آپ بھی ہم بھی اپنے اپنے گاؤں میں جانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب حالات بدل گئے ہوں وہ میں نہیں جانتا، لیکن آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے، اور بھی کہ اپنے گاؤں کی مسجدوں کے سامنے ہمارے اپنے گاؤں کی عورتیں، بوڑھیاں، جوان، لڑکیاں غیر مسلم کی مغرب کے ٹائم بالخصوص، منہ ادھیرے مغرب کے ٹائم بالخصوص اپنے بچوں کو لے کر کے لائن لگا کے کھڑی رہتی، ہندو غیر مسلم کھڑے رہتے۔ کیوں؟ ان کا یہ وشواس ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر کے مسلمان نکلتے ہیں، یہ پھونک مار دیں گے تو میرے بیٹے کی یا میرے بچے کی جو طبیعت خراب ہو صحیح ہے، اور صحیح بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ آج بھی ہوگا یہ منظر، سوچیا یہ کتنی بڑی، ہمیں اپنے دعاؤں پہ بھروسہ نہیں ہے، لیکن غیر کو آپ کی دعاؤں پہ کتنا بھروسہ ہے۔ واللہ ہمیں اپنے دین پر، اپنے اللہ پر اتنا یقین نہیں، لیکن غیر کو کتنا یقین ہے۔ جو غیر مسلم ہے، بخار ہو، سردی ہو، زکام، ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گے، لیکن شام کو آ کر کے دعاؤں کے لیے کھڑے۔ ہماری والدہ محترمہ تھیں، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے، مغرب کے بعد تخت پہ بیٹھتی تھی تو گاؤں کی کئی عورتیں ساری آ کر کے بھیڑ لگا دیتی تھی، کوئی ایا، کوئی دادی، کوئی چاچی، کوئی مامی، کوئی نانی، کاکی، غیر مسلم، وہ آ کے دعا کرتے، گڑ لے آ رہے ہیں، لوبان لا رہے ہیں، اماں اس کے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکتی تھی، ہم دیکھتے رہتے، چھوٹے چھوٹے سے بیٹھے رہتے سب۔ تو وہ ان کی عقیدت تھی، وہ ان کا عقیدہ تھا
کہ یہ قرآن پڑھتی ہیں، یہ نماز پڑھتی ہیں، یہ دعا کر دیں گی تو ہمارے بچہ صحیح ہو جاؤ، اور صحیح بھی ہو جاتے تھے۔ وہ فلانی کی پیٹ میں درد ہے، اس نے آگے گڑ پھونکوا لیا اور گئے، تھوڑی دیر کے بعد ایا ہمارا پیٹ صحیح ہو گیا۔ عقیدہ دیکھیں آپ، اس کو غیر مسلم، لیکن اس کو بھروسہ ہے اللہ پر۔ ہمیں اپنے اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، ہم در بدر پھرتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر ادھر سے ادھر۔ اللہ کو پکارو، اللہ آپ کے ہر مشکلات کو، ہر مشکل کو حل کر دے گا۔ حضرت زکریا نے بے اولاد تھے جناب، کوئی امید نہیں تھی، اللہ کو پکارا کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے۔ کس عمر میں پکارا؟ آپ جس عمر میں نا امید ہو جاتے ہو، ڈوبتے ڈوبتے آپ سوچتے ہو میں مر جاؤں گا، اب مجھے کون بچائے گا؟ نہ، وہاں بھی تمہیں بچانے والا اللہ ہے۔ جلتے ہو، آگ لگی ہے، اللہ کو پکارو، آگ لگی، اللہ اکبر، اللہ، انشاءاللہ آگ بجھ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ اگر تمہارا یقین پکا ہے تو تم نہیں جلو گے آگ میں انشاءاللہ تعالی۔ معلوم وہ ہے توکل، بھروسہ۔ تم ماں باپ کو چلاتے ہو، فلانے باپ کو، دہانے دادا کو چلاتے ہو، مولوی بھی خبیث، اللہ اسے ہدایت سکھاتا ہے۔ بخار ہو جائے تو یا غوث اعظم کہہ دو، ٹھیس لگ جائے تو یا غوث پاک کہہ دو، تم سر میں درد ہو تو یا غوث پاک کہہ دو، یا رسول اللہ کہہ دو۔ یہ مولوی خبیث شیطان ہے، یہ مولوی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہے، ہمارے نبی پر تہمت لگاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی پر تہمت لگاتا ہے، اللہ کے نیک بندوں پر تہمت لگاتا ہے۔ یہ جھوٹا ہے، اپنی روزی روٹی کے لیے جھوٹ بولتا ہے، قصے اور کہانیاں کرتا ہے، خبیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث میں انکار ہے، کچھ بھی نہیں۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میں، دعاؤں پہ یقین رکھو، دعائیں وہی قبول ہوتی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاؤں میں شرط مت لگاؤ، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے صحت دے دے، نہیں، اے اللہ تو مجھے صحت دے۔ یہ نہیں کہ اگر تو چاہے، اعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے اللہ مجھے تو صحت دے۔ یہ نہیں کہ اللہ تو چاہے تو صحت دے دے، تو چاہے تو میری غریبی دور کر دے، اے اللہ تو چاہے تو مجھے صاحب اولاد بنا، نہیں، اے اللہ مجھے صاحب اولاد بنا دے، میری غریبی کو دو، میرے درد کو دو۔ یہ ایک بات بتا، بہت آپ لوگ بڑے پریشان ہو، پوری دنیا پریشان ہو رہی ہے اس وقت، سارے مسلمان بالخصوص ہماری زبان والے بالخصوص سب پریشان ہے کہ کیا کریں، دشمن بڑا طاقتور ہے۔ آؤ میں تمہیں ہتھیار دیتا ہوں، دعا کا کرشمہ بتاتا ہوں، میں ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شیطان کے پرستار پجاری انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ہر دعاؤں فیل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پتہ ہے، آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے، یا کسی وقت آپ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئے، اب جب اس کے گھر پہ پہنچے تو دیکھا کہ بڑا ہی جنگھاڑیا موٹا تگڑا کوئی کتا جو ہے گھوم رہا ہے جالی کے اندر بولے تو گیٹ لگا ہوا ہے اور گیٹ کے اندر کھلا گھوم رہا ہے، اور جیسے ہی آپ قریب گئے اسے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس نے قریب کیا، دروازہ کھولیں گے تو آپ کی نوچ لے گا منہ بھی اور کاٹ کے آپ کو پٹک بھی دے گا۔ اتنا خطرناک کتا وہاں گھوم رہا ہے، کتا کتا کتا۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیا کرو گے تو الٹے سیدھے جوابات آئیں گے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا میں۔ کوئی کہے گا اب ایک بات سب کہیں، کیا آپ اس کتے سے لڑیں گے؟ بولو، ہو سکتا ہے آپ کے پاس طاقت ہو تو سوچیں لاؤ بھیڑ جائیں، بھیڑو گے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے کہیں رگ وہ کاٹ لے پکڑ لے تو کیا کرو گے؟ کتا ہے وہ، کہیں بھی پکڑ لو، وہ بھی کھلاڑی کتا ہے، تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم سے زیادہ موٹا تگڑا ہے، کیا کریں گے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو ابھی ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے نہیں پوچھتا، میں خود ہی بتا دیتا ہوں۔ آپ اگر عقل مند ہیں تو آپ اس سے لڑیں گے نہیں، آپ اسے زور آزمائی نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس سے لڑیں گے نہیں، نہ ہی آپ اس سے زور آزمائی کریں گے، طاقت آزمائی بھی نہیں کریں گے، بلکہ اگر آپ ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، تو آپ کتا کا جو آپ کا دوست ہے نا، مالک، اس کتے کا جو مالک ہے، جس نے اس کو پالا ہے، جس نے اس کو اپنے گھر کی نگرانی کے لیے یا رکھا ہوا ہے شکار کے لیے، آپ اس کو آواز دیں گے، بھائی عبداللہ، اگر گھر کے مالک کا نام عبداللہ ہے،
भाई अब्दुल्ला, वो सुनेंगे, दरवाजा खोलेंगे, अच्छा आइए अब्दुर्रहमान साहब, आइए माशाल्लाह। दरवाजा खुलते ही वो कुत्ता दुम हिलाता हुआ वो जाके कहीं कोने में बैठ जाएगा, या आएगा मालिक के पैर चाटेगा, या आपको भी पीछे पीछे दुम हिलाता है। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप भी सेफ हैं, आपका काम भी हो गया, और माशाल्लाह ये एक मिसाल है जो मैंने दी। इस वक्त बहुत सारे कुत्ते उम्मत मुस्लिमा के ऊपर भौंक रहे हैं। उनका भी पैदा करने वाला अल्लाह ही है। जिसने हमें पैदा किया है उसी ने उन्हें भी पैदा किया है। उन्हें अपने हथियारों पर बड़ा गुमान है। उन्हें अपनी ताकत पर, अपनी अक्सरियत पर बड़ा नाज है। उन्हें अपने पावर पर, हुकूमत है उनके हाथ में, डंडा है उनके हाथ में, पुलिस है उनके पास, सब कुछ है, बड़ा नाज है, बड़ी। ये कुत्ते हैं, जबरदस्त हैं, जो आपको मिटाना चाह रहे हैं, जो खत्म करना चाह रहे हैं। आपका फर्ज क्या बनता है? क्या ये होता है कि आप उनसे भिड़ेंगे तो गोलियों से आपको भून देंगे, हमारी बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे, बदकारियां करेंगे, जिना करेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, खत्म कर देंगे, माल दौलत सब लूट रहे हैं, लुटेरे। और आप मंजर देख रहे हैं कि यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, यूनिवर्सिटीज में तलबा तालिबात के हॉस्टल्स में घुस कर इन बलवाइयों ने, आरएसएस दंगाई, जो हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तंजीम है, ब्राह्मणों की, सारे हिंदुओं की नहीं, खास तबके की, ब्राह्मणों की, इन्होंने घुस करके जो हालत करी है, ऐसी, ये एक मिसाल मैं दे रहा हूं, सूरिया में, लेबनान में है? अब जब नहीं हम संभाल पा रहे हैं, खैर ये तो मुल्क लड़ रहे हैं ताकत वाला, लेकिन वहां तो निहत्थों के ऊपर पुलिस डंडे मार रही है, बरसा रही है। निहत्थे हैं बेचारे, अपने हक के लिए, कानून के लिए, संविधान के लिए, अपने आईने हिंदुस्तान के लिए वो आगे बढ़कर उसके बचाव के लिए कर। तो मेरा एक मशवरा है, अगर आपको कबूल है तो पूरे अपने सामईन को, और मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ पहुँच रही है, मैं उन तमाम दोस्तों, भाइयों को, बहनों को, जो कर रहे हैं वो ठीक है, करें अपना, लेकिन एक तालिब इल्म का एक मशवरा है मेरा, और वो मशवरा ये है कि ये फार्मूला भी आजमाओ। क्या है ये? कुत्ते भौंक रहे हैं, नोच रहे हैं, आपके ऊपर हमला आवर हैं या कर रहे हैं, ऐसी सूरत में आप उन्हें, अल्लाह ताला को, जो तुम्हारा मालिक है, अपने मालिक को पुकारो। इसमें मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी, सबकी वो सुनता है, जो मजलूम है सबकी सुनता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मजलूम होता है अल्लाह उसकी दुआ कबूल करता है, वो फासिक हो, फाजिर हो, शराबी हो, कबाबी हो, काफिर हो, यहूदी हो, नसरानी हो, कोई भी, सबकी सुनता है। तो सबको मिल करके उस अपने मालिक को पुकारो, जो कुत्तों का भी मालिक है, इस कुत्ते का, जो कुत्ते भौंक रहे हैं, इनका भी मालिक है। इंशाअल्लाह ये सारे के सारे कंट्रोल में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। यकीन रखो, भरोसा रखो, निहत्ते हो, मजलूम हो, कई चीजें बेनिफिट के तौर पर तुमको मिल रही है। एक तो कमजोर हो, मजलूम हो, तीसरे हक के लिए लड़ रहे हो, चौथे अपनी जमीन और जायदाद के लिए लड़ रहे हो, पांचवें जालिम के खिलाफ लड़ रहे हो, छठे अपने हुकूक के बचाने के लिए लड़ रहे हो, सातवें गरीबों मिस्कीनों को बचाने के लिए लड़ रहे हो। ये जो बड़े बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनसे तो कोई नहीं आगे पूछेगा कि तुम्हारे पास कागजात कहां है, पेपर कहां है। इनके ऊपर ये जुल्म नहीं होगा, जुल्म उनके ऊपर होगा जो बेचारे सरहदों पे, बॉर्डरों पे रहते हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे हैं, जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर हैं, जो इधर बॉर्डरों पर हैं, गरीब हैं, इनके ऊपर जुल्म हो करके इनको सताया जाएगा कि तुम पाकिस्तान से भाग के आए हो, तुम बांग्लादेश से आए हो, तुम फलाने जगह से आए। ये सारे के सारे लोग हैं, या सूरिया के अंदर है, या यमन के अंदर हुसी जिस तरह जुल्म कर रहे हैं, और दीगर मुल्कों के अंदर, ये सब मुसलमान, ये सारे कुत्ते हट जाएंगे। एक काम ये भी करो जरा, एक तालिब इल्म का मशवरा है क्या, कि सब मिलजुल कर उस अल्लाह को पुकारो।
اور اکیلے اکیلے بھی پکارو، لیکن کوئی ضروری نہیں اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر کرو، جیسے کہ بہت سارے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ فلانے دن یوم دعا منائی جائے گی، فلانے دن جمع ہو جاؤ سب لوگ دعا یہ سب بیوقوفی ہے، یہ سب بیوقوفی ہے۔ یوم دعا وغیرہ کوئی بھی نہیں اسلام کے اندر ہے، سب الگ الگ اپنا اپنا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے اور اتفاقاً جمع ہو جاؤ، کوئی نہیں جانتا مانگنے کا ڈھنگ نہیں، تو کسی کو کوئی بلائے وہ دعا کرے، وہ سب آمین کہیں، لیکن اس کے لیے کوئی خاص دن مقرر کر کے وہ سب یہ سب اعلان اس کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنے کی سمجھنے۔ اللہ کو پکارو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آواز دو، اب تنہائیوں میں بھی پکارو، مجلسوں میں بھی پکارو، سب سے مل جل کر کے کھڑے کھڑے دعا کرو، اس کے لیے وضو کرنا اس کے لیے نہ اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے بھی جس بھی حالت میں ہو، چڈی بنیان میں بھی ہو، اللہ کو پکارو، وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ ان کتوں کا بھی مالک ہے جو انہیں خاموش کر دے گا۔ اس قلب الانسان فی بین اصبع الرحمن، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل جو ہے وہ رحمان کے اللہ کے انگلیوں کے درمیان، وہ جیسے چاہتا ہے، جیسے ہوا پیڑ کو یا ننھے منھے پودے کو جس طرف چاہتی ہے گھماتی ہے، موڑ دیتی ہے، ایسے ہی اللہ اپنے بندوں کے دلوں کو جیسے چاہتا ہے وہ گھماتا ہے۔ تو اس مالک کو پکارو، دعا کی یہ برکت ہے۔ میں نے بتایا تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو یہ حیوانات اور جانور یہ کیوں نہیں بدلیں گے؟ ان کو تو اللہ تعالیٰ قہر نازل کرے گا اگر نہیں بدلیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کی قوم نے ان کو دھمکی دی، دھمکی کیا دی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا کارہین ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ لاسٹ میں کیا کہا انہوں نے؟ کہا شعیب یہ جو تم اللہ اللہ کر رہے ہو نا، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی توحید کو مانو، ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے ہم وہی کریں گے، اور اگر تم اپنی اس حرکت سے بات نہ آئے تو ہم اپنے شہر سے تمہیں بے دخل کر دیں، لنخرجن، نکال دیں گے ہم تمہیں اپنے شہر سے، نکال دیں گے تمہیں بھی اور تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں، تمہارے جو ساتھی براتی ہیں ان کو بھی نکال دیں گے۔ رہنا ہے تو ہماری سنسکرتی، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا جو دھرم ہے اسی دھرم کے حساب سے رہنا۔ وہی تو بھی بول رہے ہیں او لتعودن فی ملتنا، یا سب چھوڑ چھاڑ کر پلٹ آؤ اپنے باپ داداؤں کے دین۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بول رہے ہیں، یہ تمہارا قرآن ہے، یہ قرآن نے 1400 برس پہلے ہی یہ حقیقت بتا دی، اور یہ 1400 برس پہلے قرآن نے بتائی، اس سے پہلے کا واقعہ شعیب علیہ السلام کا ہے۔ تو یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ ایسے ہی بولی بولتے ہیں، کتا ایک ہی بولی بولتا ہے ہر دور میں، وہ امریکہ کا کتا ہو، سعودی عرب کا کتا ہو، یا پاکستان کا کتا ہو، وہ انڈیا کا کتا ہو، یا بنگلہ دیش کا بنگالی نہیں بولتا، انگلینڈ کا انگریزی بولتا ہے کتا، بولو کہہ دو نہیں، کتا ایک ہی بولی بولتا ہے۔ تو کفر کی ایک ہی دھمکی ہے، یا تو ہمارے دھرم کو قبول کرو، ہماری سنسکرتی کو مانو، یا ہمارا دیش چھوڑو، جاؤ قبرستان یا جاؤ پاکستان، یہی نعرہ ہے کفر کا، یہی کتا یہی کرتا ہے۔ اور جب وہ یہ بولی بولتا ہے نا تو اس کے بعد بہت خطرناک نتائج ہوتے ہیں، اسے نہیں معلوم ہے اسے نہیں معلوم ہے، سنا دو اسے کہ اب یہ بولی بولنے والوں کا حشر کیا ہوا۔ سنو، شعیب علیہ السلام جب انہوں نے دعوت دی ان کے ساتھ نکل جاؤ، ہماری سنسکرتی مانو، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہماری سنسکرتی، ہمارا دھرم، او لتعودن فی ملتنا، یا ہماری ملت میں آ جاؤ، ہمارے قوم میں آ جاؤ، ہمارے دین اور دھرم کو قبول کر لو۔ تو حضرت شعیب اور ان کے جو
دوست تھے جو ان کے اوپر ایمان لائے تھے، مومن مسلمان جو ہو گئے تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اولو کننا کارہین، ارے ہم تو اس سے نفرت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسے پسند نہیں کرتے، اپنے سر کو صرف ایک اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، در بدر اپنے سر کو نہیں جھکاتے۔ انہوں نے کہا پھر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر اللہ سے دعا کی۔ یہ ہے دعا کا کرشمہ، کیا؟ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے میرے پروردگار، اے ہمارے رب، ہماری قوم کے درمیان اور ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ فرما دے، اب تو فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اس کے بعد رات کو سوئے، چیخ آئی، کچھ نہیں، کہیں سے کوئی چنگھاڑ کی آواز آئی، اپنے اپنے گھروں میں سارے کے سارے خلاص، ختم، مر گئے، ختم ہو گئے۔ یہ ہے دعا کی برکت، یہ ہے دعا کا کرشمہ۔ ہلاک ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو مٹا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، اللہ کے حکم سے طور پہ گئے تختیاں لانے، اللہ کی وحی۔ ہارون سے کہا اپنے بھائی سے کہ قوم کی حفاظت کرنا، پلٹ کے آئے تو دیکھا کہ قوم بچڑے کی پوجا کر رہی۔ کس کی پوجا؟ بچڑا کس کو کہتے ہیں؟ کیوں بیل کا بچہ نہیں ہوتا وہ؟ ابا تو وہی ہیں، ابا کا ذکر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، ابا بس ایسے ہی سانڈ بنے پھرے رہتے ہیں، اماں کو بچا کر چڈی بنیائی بنا کے رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ بچڑے کو پوجنا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ ہمارے یہاں تو جناب علی اماں کی پوجا ہو رہی ہے، اور پوجا ووجا نہیں ہو رہی ہے، کہنے کے لیے ہے، ورنہ سب سے پہلے سب سے بڑے گوشت کے ایکسپورٹر وہی لوگ ہیں۔ میں ہندو نہیں مانتا، میں ہندو کوئی دھرم نہیں ہے، غلط بات ہے، ہندو نہیں کہنا چاہیے، ہندی ہم ہیں، نہیں یا ہندی ہے نہیں، ہمیں سعودی کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہاذا ہندی، ہاذا پاکستانی، ہاذا امریکی، ہاذا کہتے نہیں، ہاذا بنگال، تو ہم ہندی ہے، ہندو کیا ہے؟ ہمارے ملک کا نام ہندوستان ہے، اس لیے ہم ہندی ہیں، تو ہندو کیا ہے؟ واو لگانے سے تمہارا ملک ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، یہ ملک ہڑپنے کے لیے انہوں نے یہ لفظ نکالا۔ بھارتی کو بھارتی ہندی یہاں عربوں میں ہندی چلتے ہیں، وہ ہندی ہیں۔ اب تو وہ بھی گیا، پورے دنیا میں پاسپورٹ لے کے جاؤ تمہیں ہندی لوگ کہیں گے، لیکن ہندوستان میں خود آج کل کے بڑے دو عقل مند رنگا بلا پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ملک والوں کو پاسپورٹ دکھاؤ، نہیں ہم تمہیں یہاں کا سٹیزن نہیں مانتے۔ دنیا آپ کو سٹیزن مانتی ہے، امریکہ مانتا ہے، سعودی عرب مانتا ہے، پورا خلیج، پاکستان، ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، پوری دنیا، آپ کے پڑوسی جتنے بھی، بنگلہ دیش، نیپال، صاحب آپ کو انڈین سٹیزن پاسپورٹ دکھاؤ، ہاں بھیا ویلکم، آ جاؤ، لیکن خود آپ کے گھر میں رنگا بلا نہیں مانتے، کہتے نہیں تم سٹیزن یہ دکھا کے نہیں لے سکتے۔ کیا یہ سب بیوقوف ہیں پوری دنیا کے لوگ، یہی تو عقل مند بھارت کی دھرتی میں پیدا ہوئے ہیں بیچارے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ تو بھیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم چھوٹی تھی، آج کے ہمارے جن سے سابقہ تمہارا پڑا ہے نا ہندوستان میں، جو لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں ہندوستان کو اسلام مکت بھارت بنانا ہے۔ ابھی میرے پاس بالکل نماز جمعہ سے کچھ دیر پہلے، 1 گھنٹہ پہلے ایک ویڈیو میرے پاس آئی، اس میں کوئی نام نہیں شہر کا بتا رہا ہے، وہ کوئی اتری پوربی بھارت کا کوئی آدمی ہے، میرا خیال ہے وہ وہاں کا کوئی RSS کا بہت بڑا کاری کرتا ہے، بہت بڑا وہ ہے، کیا کہتے ہیں، چمچ صدر ودر ہے۔ تو پچھلے سال بھی کچھ ایسے جملے بولا تھا، اس دفعہ بھی سنا ہے میں نے، بولا ہے ابھی، اور بڑا وائرل ہو رہا ہے ٹی وی کے اوپر، کیا کہ ہندوستان کو اسلام ملک بھارت بنانا ہے۔ کون سا مکت؟ ہم نے کہا تیری گارنٹی ہے؟ تو ابھی مکت ہو سکتا ہے، اور مکت نہیں ہوگا، یہاں تیری سانس نکلے گی، وہاں تیرے منہ میں لکا تیار ہے آگ کا ڈالنے کے لیے، یہیں سے جہنم تیرا تیار ہو جائے۔ ہم نجس لوگوں کو نہیں شکار کرتے بھئی، گندے ملچ لوگوں کو، ہم ایسے لوگوں، اور
اور میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر، جو جتنا ہی سخت ہوتا ہے اگر اسے اسلام کے بارے میں بتاؤ انشاءاللہ وہ اسلام قبول کرے۔ ہم تو اسے دعوت دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کا نام کیا ہے، کہ تو مسلمان ہو جائے، تو اسلام کو پڑھ بھائی، کہے کوئی اسلام سے دشمنی؟ تیری آنکھیں مسلمان ہیں، تیرے کان مسلمان ہیں، تیرا سر مسلمان ہے، تیرے ہاتھ مسلمان ہیں، تیرے پیر مسلمان ہیں، تیرا دل بھی مسلمان ہے، تیری زبان بھی مسلمان ہے، بس تیری سوچ مسلمان ہو جائے بس۔ اگر تم کہو گے کیسے میرے ہاتھ مسلمان ہیں بیٹا، تیری آنکھ کیسے مسلمان ہے، میں بتاؤں؟ اگر تو کہتا ہے یہ میری آنکھ ہے، اس کے اوپر میری حکمرانی چلتی ہے، میں تجھے کروڑوں کا چیلنج دیتا ہوں، یا 54 کا چیلنج دیتا ہوں جو آج بھارت میں نایاب ہے، 54 کا چیلنج دیتا ہوں، اپنی آنکھ سے سننے کا کام لے لے اگر تیرے بس میں ہے تو۔ یہ کس کے بس میں ہے؟ اللہ کے بس میں، اپنے پیدا کرنے والے کے بس میں۔ کس کے بس میں ہے؟ اور ان آنکھوں کا پیدا کرنے والا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ ہاتھ تیرے بس میں ہیں تو اس سے آواز سنا دے ہمیں، بولیں یہ ہاتھ، بولیں گے؟ تیرے بس میں ہیں تو سنا دے، لیکن میرے اللہ کے بس میں ہیں جو اس سے آواز کب سنائے گا؟ تیرے بدعمالیہ جب تو یہاں سے مکت ہو جائے گا، مکت نہیں ہوگا، یہاں سے جہنم میں جائے گا، اس وقت اللہ کہتا ہے پوتر اسی قرآن میں اللہ نے کہا کہ یوم نختم علی افواہہم، زبانوں پر مہر لگا دیں گے، پھر یہ ہاتھ اور پیر سب بولیں گے، یہ آواز دیں گے، اللہ کہے گا تو بول، یہ کیا کرتا تھا؟ تیری پوری جنم کنڈلی نکال کر کے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تو کیا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا 30 مار خان سمجھ رہا ہے؟ تو ایک باریک سے بوند سے پیدا کیا گیا، اگر زمین پہ گر جاتا تو تیری کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ میں ڈال کر کے تجھے انسان بنایا، شاید جہنم کا ایندھن بننے کے لیے، لیکن ہم تجھ سے انورودھ کریں گے، کہیں گے تو مسلمان ہو جا۔ اگر تو خیریت چاہتا ہے، مرنے کے بعد جنت چاہتا ہے، سرگواسی ہونا چاہتا ہے، تو تیرے ہاتھ مسلمان، تیرے آنکھ مسلمان، سب کچھ مسلمان، تو مسلمان، تیرا صحیح سوچ اسلام میں آ جائے، اللہ والی ہو جائے، اللہ تجھے ہدایت دے اور تو سرگواسی ہو، ورنہ نرک تیرا مقدر ہے۔ اور اسلام تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ اس کو دباؤ گے، یہ اس کو جتنا ہر دور میں جتنا دبائے۔ آج یورپ کے اندر، امریکہ کے، تجھ جیسے ملچ بیوقوف گوبر اور مود کھانے پینے والے، تجھے اسلام سمجھ ہی نہیں آتی۔ دیکھ انگریزوں کو کیسے مسلمان ہو رہے ہیں، دیکھ بیلجیم میں کیسے، دیکھ انگلینڈ کے اندر، دیکھ امریکہ کے اندر، دیکھ عقل مندوں کے اندر کیسے، جن کے تلوے چاٹتا ہے تو وہ تیرے ساتھوں کر کے 100 برس سے تو آج اتنا بڑا ہوا ہے، انہی انگریزوں کے تلوے چاٹ کر، بھارت کی خدمت کر کے نہیں، انگریزوں کی غلامی کر کے، انگریزوں کی خدمت کر کے، پوری RSS جو اس وقت بڑی ہوئی ہے، یہ اسی وجہ سے، ہم نام نہیں لینا چاہتے لیکن بات آئی ہے تو کہہ دیتے ہیں۔ اور جو آج بھاگوت سنگھ سردار ہے، آج ایک برہمن نے، بنارس کے برہمن نے کہا، میں چیلنج کرتا ہوں، وہ اصلی برہمن نہیں ہے، وہ یہودی کی نسل ہے، وہ یہودی ہے، اس کا باپ خاندان یہودی تھا، پونا اور ناسک کے بیچ میں جو ہے وہ یہودیت بستی تھی، یہ یہودی کنورٹ ہوا ہے، یہ یہودی تھا، یہودیت سے یہ برہمن ہوا۔ جبھی تو میں سوچوں کہ یہ ٹکٹ بازیاں اور یہ سازشیں، بیچارے چھوٹے چھوٹے غیر مسلمین ہمارے دائرے میں رہنے والے غریب مزدور ہیں، ان کو بیچاروں کو کیا معلوم؟ یہ ٹکٹی بازیاں ایسے یہودیوں کو آتی ہیں جو شروع سے اللہ تعالیٰ کے ہاں دھتکارے ہوئے، پھٹکارے ہوئے۔ ہم نے جب یہ سنا تو ہمیں سکون ملا کہ یہ یہودی ہے، اوئے ہوئے، پھر تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اللہ نے فرمایا وباءوا بغضب من اللہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت اور رسوائی اور مسکنت ان کے اوپر مار دی گئی ہے، یہ جہاں کی بھی رہیں گے، جہاں کہیں بھی رہیں گے، یا تو بادشاہوں کے سپورٹ میں رہیں گے، ان کے پیچھے چھپیں گے، یا کسی دیوار کے پیچھے چھپ چھپ کر کے یہ حملے کریں گے، آمنے سامنے یہ کبھی تمہارے آ سکتے۔ آج یہودیت ہے، یہ یہودی ہے۔ دنیا کے لوگوں، یہ اس برہمن، اللہ اسے ہدایت دے بنارس کے، اس کا نام پتہ نہیں، ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، اس نے کہا نہیں، ہاں موہن بھاگوت، یہ یہودی ہے، یہودی ہے، یہودی ہے۔ بنارس کے اس برہمن نے جو آرین ہے، کہتا ہے میں جرمنی سے آیا ہوں، میری نسل کو جرمن بھیجنا چاہو تو بھیجو،
تمہیں ہمت ہے تو وہ اصل برہنہ ہے بیچارے. تو یہ یہودی تب ہماری سمجھ میں آیا کہ اوہو ہندوستان میں بھی اسرائیل کا اسی لیے کانٹیکٹ زبردست ہے. بھارتی یہ جب سے آئے ہیں، جب سے باقاعدے ابھی جو پاکستان کے اندر جو وہ بھی گیا ہے نا، کیا کہتے ہیں، میزائل کوئی جہاز پکڑا گیا، پاکستان نے پکڑا تھا، وہ یہودی تھا. جو بھارت سے گیا تھا وہ یہودی تھا، اس کو بھی پاکستان نے پکڑ کے رکھا ہے. وہ راز کھلا. تو یہ یہودیوں سے چونچے ملا کر کے یہ اپنے کام نکال رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف. جیسے فلسطین کے مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، ایسے ہی یہاں بھی وہ گیم فلسطین پر قبضہ کر کے بابری مسجد کا فیصلہ بھی ان ذلیلوں یہودیوں نے لیا ہے. یہ یہودی نسل کے لوگ ہیں. بھارت کے لوگوں تمہیں سمجھنا پڑے گا، سننا پڑے گا. موہن بھاگوت یہودی ہے اور اس کے پورے یہودی سازشیں لابی چل رہی ہے بھارت کے اندر. اور یہ اسی لیے بابری مسجد کا فیصلہ بھی چاہے گلے پر تلوار رکھ کر یا ججوں کے سروں پر پستول رکھ کر کے فیصلہ دلوایا گیا کہ فیصلہ دو، نہیں تو تمہارے خاندان کو ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے. یہی وجہ ہے کہ وہ جج والے بھی بیچارے کیا کریں بھائی، اپنے آپ کو مرنا تھا کہ اس سے پہلے لوگوں کو مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا. تب مجھے سکون ہو گیا، میں نے یہودی ہیں یہ، پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو اللہ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ. اللہ انہیں برباد کرے گا اور انہیں ہلاک کرے گا. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے. تم دعاؤں کو ہتھیار تو بناؤ، تم اللہ سے قریب تو ہو. اپنے دلوں کو غیر اللہ کی محبتوں سے پاک کر کے اللہ سے محبت کرو، اللہ کو پکارو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو آواز دو. انشاءاللہ اللہ تمہاری مدد کے لیے فوج بھیجے گا، فرشتوں کی فوج. اللہ اکبر، ابابیلوں کی فوج. اللہ کی یہ تل کا جنود ربک لا یعلمها الا هو، یہ زمین اور آسمان میں چونٹیاں، کاکروچ، گوجر، بچھو، سانپ، نہ جانے کیسے کیسی اللہ کی فوج تیار کھڑی ہے. اللہ کی قسم تمہاری مدد کے لیے. ہوائیں، دریا، سمندر، ایک حکم ہوتا ہے، بستیوں کی بستیاں ویران ہو جاتی ہیں کہ نہیں؟ بولو یہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ ملک ٹانگ پسارے تماشے دیکھتے ہیں اوپر سے، یہ بہ رہا وہ بہ رہا، بیچارے کے گھر بس گئے. کروڑ لوگ بے گھر ہیں. ان سے ہندوستانی ہونے کا اس کی سند مانگا جا رہا ہے. سند کھانے کو ٹکڑے نہیں ہیں، لقمے نہیں ہیں. لقمہ دینے کے بجائے ان سے سند سرٹیفکیٹ مانگی جا رہی ہے اپنے باپ دادا. کہاں ہے؟ اتنے بڑے عقل مند، اتنے بڑے ودوان ہیں، یہ چالاک لوگ ہیں. اچھا ہے، جیسی کرنی ویسی. یہ تمہارے اللہ نے فرمایا نا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ فتنہ و فساد جو خشکی اور تری میں تم دیکھتے ہو، یہ اللہ کی طرف نہیں ہے، یہ تمہاری شرارتوں کی اور ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. تم نے دیا ہے نا ووٹ، تم نے ووٹ دیا تو منسٹر ہو گئے، بیرسٹر ہو گئے، ٹیچر ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، عہدے پا گئے. تم نے ووٹ دیا. تو جب تم نے ووٹ دیا تو تم ہندوستانی تھے یا پاکستانی تھے بھائی؟ ہیں کون تھے؟ تب نہیں پوچھا، سب کچھ جمع کر لیا، آؤ. اب اس کے بعد جب بڑا ہو گیا، بیرسٹر بن گیا، اوپر آ گیا، تو کہتا اب تو بتا تو ہندوستانی ہے کہ بنگلہ دیشی ہے کہ پاکستانی ہے کہ سند دے، سرٹیفکیٹ دے بتا. ارے بھائی تیرے اس میں شک ہے، اگر اس میں شک ہے تو تیری منسٹری میں بھی شک ہے، کیونکہ انہوں نے ہی تجھے منسٹر بنایا ہے. اور اگر یہ بنگلہ دیشی ہے، پاکستانی ہے یا افغانی، تو پھر تو ان کے ووٹ سے منسٹر بنا ہے، تو ہم کو الو بنا رہا ہے. سب گیم ہے، سب کیا ہے سمجھو، یہ سب ظلم ہے، یہ سب شرارتیں، بدماشیاں ہیں. کیوں؟ یہ زندگی بھر بدماشی کرتے رہے ہیں. قتل کیا ہے، خون گودرا کا کانڈ، ہزاروں کا قتل کر کے یہ مکھ منتری بنا ہوا تھا اپنے دیش کا، وہ قتل کر کے تڑی پار ہو چکا تھا. یہ گنڈے، لچے، رفقے، یہ سارے کے سارے اکٹھا ہو کر کے، اور سب حکومت تم نے دے دیا ہے. کس لیے دیا پتہ ہے؟ کس کے خلاف دیا؟ مسلمانوں کے خلاف دیا. کس کے خلاف؟ سنو، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے لوگوں نے بھی جو ہندو بھائی ہیں صرف مسلمانوں کی دشمنی میں ان کو ووٹ دیے ہیں. یاد رکھو کہ مسلمانوں کو مار ڈالیں گے، ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے. مسلمان خیر اللہ اس کا محافظ ہے، الحمدللہ. اس کا محافظ کون ہے؟ اگر یہ مسلمان صحیح ہو جائے نا، پورا اللہ تعالیٰ پورے ملک کو امن و شانتی میں رکھ دے، کیونکہ 850 برس بڑے امن سے رہے، نہ ہندو نہ مسلمان نہ کچھ.
کسی پروفیسر نے ایک جملہ بڑا اچھا لکھا تھا کہ جب ہمارے اوپر انگریزوں کی حکومت تھی تو ہم تو ہندوستانی تھے، جب وہ انگریز چلے گئے تو اب ہم ہندوستانی نہ رہے، ہم ہندو مسلم پتہ نہیں کس کس میں بٹ گئے، یہ بانٹ کر کے انگریزوں کی راجنیتی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اس سے نہیں کچھ لینا لینا، ان کی راجنیتی ان کے اوپر، ہمارے لیے تو صرف کون ہے کافی؟ اللہ ہی کافی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کریں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں، انشاءاللہ لا يرد القدر الا الدعاء، اللہ تقدیریں بدل دے گا، ملک کی تقدیریں بدل سکتی ہیں، اور وہ تم ہو سبب، تمہاری وجہ سے بدلے گا انشاءاللہ۔ تم سدھرو، اور یہ درگاہ، یہ مزار، یہ شدہ، یہ چادر چودر، اور یہ سارے نظر نیاز غیر اللہ کے چڑھانے پڑھانے چھوڑ دو، سب بند کرو، سب ناٹک بندی ہے، سب بند کرو، یہ ناٹک ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، ختم کرو ان تمام سب چیزوں کو، توبہ کرو ان تمام سب چیزوں سے، یہ تمہارا دین نہیں ہے، یہ یہودیوں کا نصرانیوں کا دین ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام نہیں ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، کوئی بابی بابا نہیں تم کو بچا سکتا، کوئی مردہ، کوئی زندہ تم کو کچھ نہیں کر سکتا، یاد۔ اور حماقت نہ کرو، حماقت کرو گے اللہ کی قسم ایسے جوتے کھاؤ گے، مرو گے، کٹو گے، کوئی اللہ بھی تمہیں بچانے نہیں آئے گا، یاد۔ اللہ صرف ان کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے جو اللہ کو سچے دل سے پکارتے ہیں۔ تم جھوٹے مکار نماز پڑھتے ہو، اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہو، اور تمہاری نظر، تمہارا دل غیر اللہ کی چوکھٹوں پہ رہتا ہے۔ آج اس درگاہ کے دیوان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ بابا خوش ہیں اس نظام سے، اس سسٹم سے۔ سوچو اب کہاں جاؤ گے؟ سلطان الہند کا فیصلہ قبول کر لو، اور نہ جانے کتنے بے غیرت بے حیا قبول بھی کر کے بیٹھے ہوں گے، کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کو بیچ کر، اپنا جہنم بھرنے والے دین بیچ کر، ہونے کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ اس لیے میرے عزیزو، میری درخواست ہے کہ دعاؤں میں جو کرشمہ ہے، دعاؤں میں جو قرآن میں موجود ہے، اس کلام اللہ کے اندر پڑھو، اس کا ترجمہ اس کے اندر ایک سے ایک واقعات موجود ہیں، اللہ نے کیسے دعا کے ذریعے سے حضرت یونس علیہ السلام کو 50 دن تک مچھلی کے پیٹ میں سے کیسے نکالا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہا اللہ کے کو یاد کیا، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ جاؤ سمندر کے باہر، زندہ بھی رکھا، اور مچھلی جو پیٹ میں سنبھال کے رکھی تھی آ کے سمندر کے باہر ان کو اڈیل بھی دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کو پکارا، انہوں نے کہا، وہ منہ بند کنویں کے اندر، اندھیرے کنویں میں، اللہ نے وہاں بھی مدد کی، قافلہ بھیجا، اور بچے کو نکال کر کے مصر کے اندر بیچ کر بادشاہ کے محل تک پہنچا کر بادشاہ شہنشاہ مصر بنا دیا اللہ۔ یہ ہمارے پاس دعاؤں کے کرشمے، دعاؤں کی برکتیں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے مشکلات کو آسان فرمائے، پوری دنیا کے اندر امن و راحت عطا فرمائے، پوری دنیا کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، پوری دنیا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے علماء اور اسلام کی طرف، توحید کی طرف، سنت کی طرف دعوت دینے والے لوگوں کی اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور سعودی عرب کی حفاظت فرمائے، حاسدوں کی حسد سے بچائے۔ یہ ملک توحید ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے حکمرانوں کو، وزراء کو، سب کو اللہ توفیق دے جس میں خیر اور صلاح ہو اسلام اور مسلمانوں کے لیے۔ اللہ ان کی پیشانیوں کو اسی طرح موڑ دے، مولا ان کے دماغوں کو، ان کے دلوں کو موڑ دے، اور اللہ انہیں بہترین، صالح، نیک اور اچھے رہنما اور قائد اور وزیر عطا فرمائے جو اس ملک کی اور دنیا کے تمام ملکوں کی اللہ تعالیٰ قیادت کر سکیں، اللہ تعالیٰ رہنمائی کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔